حکیم صاحب کا قد نمایاں طور پر کم تھا، اس لیے وہ بونے حکیم کے نام سے گاؤں میں مشہور تھے۔ ان کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ ایک دن ان کے دواخانے میں گاؤں کے چودھری کا ایک نوکر آیا اور حکیم صاحب سے بولا، حکیم صاحب، چودھری صاحب کی دوائی ختم ہو گئی ہے، وہ لینے آیا ہوں۔ دوائی ختم ہو گئی؟ کوئی بات نہیں، میں آج ہی جنگل سے وہ نایاب بوٹی ڈھونڈ کر لاؤں گا، پھر دوا بنا کر گھر بھجوا دوں گا۔ حکیم صاحب نے تسلی دی۔ شام کو حکیم صاحب اپنے شاگردوں نفیس اور یوسف کے ساتھ وہی جڑی بوٹی ڈھونڈنے کے لیے جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ کافی تلاش کے بعد آخر انہیں وہ جڑی بوٹی مل گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے روانہ ہوتے کہ اچانک انہیں گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ یہ گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز کیسی ہے؟ نفیس حیرت سے بولا۔ خاموش، اس جنگل بیابان میں یوں کوئی عام شخص نہیں آ سکتا، ہمیں محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ حکیم صاحب نے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ تینوں جھاڑی کی اوٹ میں چھپ گئے۔ گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں نزدیک نزدیک تر ہوتی جا رہی تھیں۔ پھر انہیں باتوں کی آواز سنائی دی۔ دیکھو، اب کام کی بات سنو، یہ صندوق ہم اس جھاڑی میں چھپا دیں گے آج کے لیے، اور پھر آج رات ایک اور واردات کر کے کہیں چھپ جائیں گے۔ ایک بولا، جو شاید ان کا سردار تھا۔ ٹھیک ہے سردار، وہ ڈاکو تھے جو کہیں سے واردات کر کے آ رہے تھے۔ جب ڈاکو ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے تو حکیم صاحب نے کہا، اب ہمیں یہاں سے فوراً نکلنا ہوگا۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ اچانک یوسف کے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے نفیس کھڑا تھا۔ تم اس وقت یہاں؟ سب خیریت ہے؟ اس نے تجسس سے پوچھا۔ ہاں، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ ہاں ہاں کرو۔ دیکھو یوسف، تم یہ بات تو جانتے ہو کہ قسمت بار بار دستک نہیں دیتی۔ بس یوں سمجھ لو کہ قسمت نے ہمارے گھر پر دستک دی ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ دیکھو، ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ ڈاکو آج رات جنگل میں نہیں ہوں گے اور وہ صندوق وہیں جھاڑی میں ہوگا۔ ہاں تو؟ یوسف نے حیرت سے پوچھا۔ تو کیوں نہ ہم اس موقع سے فائدہ اٹھا کر جنگل سے وہ صندوق حاصل کر کے امیر ہو جائیں؟ یہ سن کر یوسف کی آنکھیں جیسے پھٹ پڑیں۔ بات تو تمہاری سمجھ میں آنے والی ہے، پر اس میں خطرہ بھی ہو سکتا ہے، یوسف گھبراتے ہوئے بولا۔ خطرہ تو لینا ہی پڑتا ہے، نفیس اسے سمجھاتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، وہ کچھ دیر سوچتے ہوئے بولا۔ پھر جنگل چلنے کی تیاری کرتے ہیں۔ نفیس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ چکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد دونوں اپنے ہاتھوں ٹارچ تھامے جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ جلد ہی دونوں اس جگہ پہنچ گئے جہاں انہیں ڈاکو نظر آئے تھے۔ پھر انہوں نے ٹارچ کی روشنی میں صندوق والی جھاڑی تلاش کرنے لگے۔ اسی دوران اچانک انہیں ایک جھاڑی پر کوئی ڈوری بندھی نظر آئی۔ مجھے لگتا ہے کہ صندوق اس جھاڑی میں چھپا ہوگا، اور یہ ڈوری بطور نشانی یہاں لگائی ہے، نفیس جھاڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ وہ رہا صندوق، یوسف ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ یہ دیکھ کر دونوں کے چہرے خوشی سے ٹمٹما رہے تھے۔ انہوں نے فوراً صندوق اٹھایا اور جنگل سے باہر نکل آئے۔ صبح ڈاکو اپنا چھپایا ہوا صندوق لینے جنگل پہنچ گئے، مگر وہ یہ دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے کہ صندوق وہاں سے غائب تھا۔ صندوق کہاں چلا گیا؟ سردار دھاڑتے ہوئے بولا۔ سردار، یہ کوئی دوسرا ہاتھ لگتا ہے جس نے صندوق چرایا ہے، ان کا ایک ساتھی بولا۔ فوراً دوسرا ہاتھ تلاش کرو جس نے یہ صندوق چرایا ہے، میں اسے چھوڑوں گا نہیں، سردار چیختے ہوئے بولا۔ سردار، یہ دیکھیں، یہ کیا چیز ہے؟ ایک ساتھی کسی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ سردار فوراً اس کی طرف پہنچا اور فوراً وہ چیز زمین سے اٹھا کر ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا رہا۔ پھر وہ تقریباً چیختے ہوئے بولا، مل گیا دوسرا ہاتھ، فوراً میرے ساتھ چلو۔ وہ اپنے ساتھیوں کو حکم دیتے ہوئے جنگل سے باہر جانے لگا۔ صندوق حاصل کر کے وہ دونوں بہت خوش تھے۔ ایسا کرو، اب تم گھر جاؤ، رات کافی ہو گئی ہے، صبح اسے ہم برابر برابر تقسیم کر لیں گے، نفیس بولا۔ ٹھیک ہے، میں صبح آ جاؤں گا۔
یوسف کچھ سوچتے ہوئے بولا اور اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ اچانک نفیس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ ابھری۔ اس کے دل و دماغ میں فطور پیدا ہو چکا تھا۔ اچانک اسے وہ دوا یاد آئی جو حکیم صاحب نے اسے چودھری صاحب کے گھر پہنچانے کے لیے دی تھی، مگر صندوق حاصل کرنے کی دھن میں وہ یہ کام بھول گیا تھا۔ اس نے فوراً اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ وہ اس کی جیب سے غائب تھی۔ صبح ہوتے ہی یوسف نفیس کے گھر پہنچا، مگر وہ گھر پر موجود نہیں تھا۔ یوسف نے سوچا شاید دواخانہ چلا گیا ہو۔ وہ دواخانہ پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ ڈاکو دواخانہ میں موجود تھے اور ان کے سردار کے ہاتھ میں دوا کی وہی شیشی تھی جو حکیم صاحب نے نفیس کو چودھری صاحب کی حویلی میں دینے کے لیے دی تھی۔ نفیس یہاں پر موجود نہیں تھا۔ یہ دوا تمہارے دواخانے کی ہے نا؟ سردار نے حکیم صاحب سے پوچھا۔ جی ہاں، یہ میرے دواخانے کی ہے، حکیم صاحب نے بوتل ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا۔ جنگل سے میرا قیمتی صندوق کسی نے چرایا ہے، اس جگہ سے دوا کی یہ شیشی ملی ہے۔ یہ آپ نے کس کو دی تھی؟ یقیناً وہ صندوق اسی نے چرایا ہے۔ یہ سن کر حکیم صاحب کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اچانک یوسف کو یاد آیا کہ صندوق تلاش کرتے ہوئے نفیس کا پاؤں کسی چیز پر پھسلا تھا اور وہ زمین پر گرا تھا۔ یہ دوا بھی تبھی اس کی جیب سے گر گئی ہوگی۔ یہ دوا تو میں نے اپنے شاگرد نفیس کو دی تھی کہ وہ چودھری صاحب کی حویلی دے آئے۔ او میرے خدایا، تو اس کا مطلب ہے وہ صندوق نفیس نے چرایا ہے۔ حکیم صاحب اپنے ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولے، نفیس کہاں ہے نفیس؟ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ سردار غصے میں بولا، نفیس کو تو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک صندوق اٹھائے سمندر کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہاں موجود ایک مریض نے بتایا۔ کیا سمندر کی طرف؟ ساتھیوں، فوراً سمندر کی طرف چلو، اس سے پہلے کہ وہ سمندر کے راستے فرار ہو جائے، سردار چیخا، اور پھر وہ سمندر کی طرف بھاگے۔ حکیم صاحب سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ ڈاکو فوراً سمندر کی طرف بھاگے۔ پھر نفیس کشتی میں سوار ان کی پہنچ سے بہت دور چلا گیا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ ہاتھ ملتے رہ گئے۔ نفیس کی کشتی اب سمندر کے بیچ میں ہی تھی۔ اب اسے کسی قسم کا خطرہ نہیں تھا۔ اب میں یہاں سے دور کسی آبادی میں جا کر ایک شاہانہ زندگی گزاروں گا، وہ کہکہا لگاتے ہوئے خود سے بولا۔ پھر اس نے صندوق کا ڈھکن کھولا۔ صندوق ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا تھا۔ اب میں بہت امیر ہو جاؤں گا، یہ خزانہ صرف میرا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ایک بار پھر ایک زوردار کہکہا لگایا۔ پھر اس نے وہ جواہرات صندوق سے نکالے اور آنکھیں پھاڑے خوشی سے انہیں دیکھنے لگا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی کہ اچانک ایک بڑی مچھلی کشتی کی طرف بڑھی اور کشتی ڈگمگانے لگی۔ نفیس صندوق سے چپکا ہوا تھا کہ اچانک کشتی پلٹ گئی اور نفیس صندوق سمیت سمندر میں ڈوب گیا۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔